کہیں نہ کسی فارم میں ضرور ہم لوگوں کا اس کے ساتھ انٹریکشن اس اعتبار سے ہوتا رہتا ہے کہ ہالی ووڈ کے ایکٹریس جو ہیں وہاں بہت بڑی تعداد میں ان کی رہائش ہے، ملینز آف ڈالرز کے ان کے گھر ہیں وہاں پر، اور بہت بڑے پیمانے پر آگ پھیل جانے کی وجہ سے لاس اینجلس میں بہت ہی زیادہ بھاری نقصان ہوا ہے۔ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ پچھلے وینسڈے والے دن، نہیں وینسڈے نہیں، ٹیوزڈے والے دن، منگل والے دن آگ لگی ہے، اور چند ہی گھنٹوں میں وہ آگ اتنے بڑے پیمانے پر پھیل گئی ہے کہ تقریباً 33,000 ایکڑ زمین پر اس آگ نے جو ہے سمجھ لو قبضہ کر لیا ہے، اور اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، اتنے ان کے حفاظتی انتظامات مضبوط ہونے کے باوجود وہ اس آگ پر قابو نہیں پا رہے ہیں۔ وہ آگ جو ہے وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ، اپنی شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ تقریباً 30,000 کے قریب جو گھر ہیں وہ جل چکے ہیں اب تک کی جو رپورٹ جو مجھے پہنچی ہے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اسی اعتبار سے بتا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ حقیقت کچھ اس کے آگے پیچھے ہو، یا اب اور نیو رپورٹ جو آئی ہو وہ کچھ اور ہو۔ جہاں تک میں نے یہ نیوز سنی ہے اب تک کے اعتبار سے بتا رہی ہوں، اور اس سے پہلے بھی یہاں لاس اینجلس میں جنگلات کی وجہ سے آگ لگ جایا کرتی ہے، لیکن وہ بہت چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے، بہت معمولی سی ہوتی ہے، تو وہ نیوز جو ہے وہ عام نہیں ہوتی ہے، اور وہ امریکہ کے ہی حدود کے اندر تک رہتی ہے، کیلیفورنیا تک رہتی ہے۔ لیکن اب چونکہ اس آگ پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے اور وہ بہت بڑے پیمانے پر پھیل رہی ہے، بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہو گئی ہے، تقریباً کہا جا رہا ہے کہ یعنی کہ 1.5 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ 1.5 ارب ڈالر نا بہت بڑی فگر ہوتی ہے اکنامی کے اعتبار سے۔ ان کی اکنامی الحمدللہ بہت مضبوط ہے، اللہ نے ہی نوازا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، وہ بھی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تندرستی دیتا ہے، وہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ وقت کے پیغمبر کو وحی کی تائید کے ساتھ صرف یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، صرف وقت کا پیغمبر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ آئی ہوئی تکلیف آیا کہ عذاب ہے یا پھر آزمائش ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی اس تکلیف کو، عذاب یا آئی ہوئی خوشحالی کو نعمت تو ہم ساری چیزیں نعمت سمجھتے ہیں، مطلب تکلیف کو عذاب کہیں گے یا آزمائش کہیں گے، یہ ہم سب کو اس چیز کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ صرف اور صرف وقت کا پیغمبر وحی کی تائید کے ساتھ یہ خبر دے سکتا ہے، چونکہ اب اس دور میں الحمدللہ ختم نبوت کی برکت سے وقت کا پیغمبر جو ہے وہ اس وقت روئے زمین پر جسمانی اعتبار سے موجود نہیں ہے، تو ہمیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم امریکہ پر آئی ہوئی اس آفت کو عذاب کہیں گے، یا مکافات عمل کہیں گے، یا ان کے کیے ہوئے کرتوت کی سزا کہیں گے۔ جو کرنٹ نیوز چل رہی ہیں اس کو جانتی ہوں گی، یقیناً دیکھا ہوگا، خبریں پہنچ رہی ہوں گی، اور ہر انسان کی زبانوں پر مختلف الفاظ جو ہیں وہ جاری ہوئے ہوں گے۔ کسی مسلمان کو خوشی ہوئی ہوگی کہ ٹھیک ہے، اچھا ہوا امریکہ تباہ ہو جائے، یا کسی کو وہاں پر ان کے رشتہ دار رہتے ہوں گے، یا جو بھی جس اعتبار سے بھی ریلیشن کے اعتبار سے کانٹیکٹ ہے، تو اس اعتبار سے فیلنگ ضرور آئی ہوں گی۔ بینگ اے مسلم، ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کو میں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی۔ جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ لاس اینجلس کے ایک جو ہالی ووڈ کے ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں جیمس ووڈ، انہوں نے کچھ ٹائم پہلے اپنی ایک ٹویٹ کی تھی، اور اس ٹویٹ کے اندر ان کا جو مفہوم ہے بات کا وہ کچھ اس اعتبار سے تھا کہ انہوں نے اسرائیل کے حق میں اور فلسطین کے خلاف اس ٹویٹ میں اپنا بیانیہ دیا تھا، اور وہ سب کچھ انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ غازہ میں کسی بھی اعتبار سے ان کو ایک ہستی کو بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے، غازہ کو مسلمان یعنی کہ وہاں کے جو لوگ اس وقت مسلمان ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ جو جیمس ووڈ ایکٹر ہیں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کچھ ٹائم پہلے یہ بیانیہ جو ہے وہ سینڈ کیا تھا۔ اب آج دیکھیں آپ، جب ان کا بھی اپنا گھر جل گیا ہے، مطلب ملینز آف ڈالر کا گھر ہے ان کا، وہ جب جل گیا ہے تو ویڈیو میں روتے ہوئے وہ اپنی اب ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ وہاں لاس اینجلس میں ایکٹر ہیں، ایکٹریسز ہیں، انہوں نے شاید اپنی پوری زندگی میں کبھی گاڈ کو نام نہیں لیا ہوگا، خدا کو مطلب یاد نہیں کیا ہوگا،
لیکن اب ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں، لیک ہو رہی ہیں، اس میں دیکھیں کہ وہ سب لوگ کیسے رو رہے ہیں اور کیسے گاڈ کو یاد کر رہے ہیں اور گاڈ اورینٹیڈ ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ جو ہے وہ ایتھیسٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب کچھ ٹائم پہلے افغانستان میں، اب تو طالبان ہے، یہ طالبان کی جنگوں سے پہلے جو وہاں پہ مجاہدین تھے، ان مجاہدین کی جب رشیا کے خلاف معاملات ہوئے تھے اور مجاہدین نے رشیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا، اور امریکہ کی بھی کولڈ وار چل رہی تھی رشیا کے خلاف، چونکہ رشیا جو ہے، روس جو ہے، وہاں پر ایتھیسٹ ہیں، یعنی کہ ان کے یہاں پر گاڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اس وقت امریکہ کے جو پریزیڈنٹس تھے، انہوں نے مطلب اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور ہم جو ہیں وہ گاڈ اورینٹیڈ ہیں۔ اور پاکستان آئے تھے امریکہ کے وزراء، اور ضیاء الحق جو ہمارے یہاں کے اس ٹائم کے پرائم منسٹر تھے، ان کے ساتھ ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں کبھی۔ تو انہوں نے وہاں پر اپنے مطلب امریکہ کے وزراء نے توحید کے اوپر درس دیے ہیں اور مجاہدین کو مفت میں قرآن بھی تقسیم کیے ہیں انہوں نے، اور اس بات کو ہی ظاہر کرنا چاہا ہے کہ چونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کرسچنز ہیں، تو ہم اہل کتاب میں سے ہیں، ہم گاڈ کا کانسیپٹ رکھتے ہیں۔ اور ویسے آپ باقی کی ہسٹری بھی اٹھا کر دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد میں کرسچنز جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو اب بھی موجود ہیں اہل کتاب میں سے ہیں، انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلوں نے اسلام قبول کرنا ہے، کیونکہ صحیح بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، اور اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا کہ امام میری امت میں سے ہوگا، یعنی کہ تم میں سے ہوگا، ہم میں سے، یعنی کہ امام مہدی بن عبداللہ، ان کی والدہ کا نام آمنہ آتا ہے، ان کا اپنا نام محمد ہوگا، مہدی تو ان کا ٹائٹل ہوگا، یعنی کہ ہدایت یافتہ، مہدی کہتے ہیں ہدایت یافتہ کو۔ تو عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ ایک عادل حکمران کی حیثیت سے لیڈ کریں گے اور دجال کے خلاف جنگ کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ تو یہ ساری جو پریڈکشنز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے گئے ہیں آج سے 1450 سال پہلے، اس کو پورا ہونا ہے۔ تو قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے اور اس طریقے سے وہ دین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق لے کر چلیں گے، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین پر ہر شخص جو ہوگا وہ مومن مسلم ہو جائے گا، اور ہمیں بھی آج کے ٹائم میں بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کے ناطے، انسانیت کے پیروکار ہونے کے اعتبار سے ہمیں امن کا داعی ہونا چاہیے۔ ایمان امن سے ہے، امن کی دعوت دینے والا، نہ کہ ہم جو ہے وہ تخریب کاری کے حصہ بنیں، نہ ہمیں اس قسم کی پرورٹڈ نیچر ہماری ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی بھی اعتبار سے کسی بھی انسان کو اگر دکھ تکلیف پہنچتی ہے، اس کو اس دکھ تکلیف میں مبتلا دیکھ کر ہم کہیں اپنے دل میں خوشی کا جو ہے وہ عنصر بھی آنے دیں۔